تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ان لیکچرز میں قرآن پاک کا ترجمہ اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں. ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں. آج ہم پارہ 2 کی آیت نمبر 170 سے سٹارٹ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ خدا ہم سے کیا بات کر رہا ہے. آیت نمبر 170. اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. گو ان کے باپ دادا بے عقل اور بھٹکے ہوئے راہ پر ہوں. یعنی وہ یہ بات صاف صاف کہتے تھے کہ ہم نے اپنے یہود و نصارہ اور آج کے زمانے میں بھی جہاں جہاں پر اسلام کا یہ سچائی کا پیغام جاتا ہے اور آپ اگر کسی کو یہ پیغام دیں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی راستے کی پیروی کریں گے جیسا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. وہ بھٹکے ہوئے تھے یا صحیح تھے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. یعنی کہ وہ اپنی اتنی سی اصلاح بھی نہیں کرنا چاہ رہے کہ یہ گنجائش رکھیں کہ اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے تو اس کو سمجھ سکیں. تو اس طرح سے ہوا یہ کہ انسانوں نے دنیا میں جس چیز سے بھی وہ متاثر ہوئے اس کی پوجا شروع کر دی اور اس سے اوپر نہیں سوچا کہ ان چیزوں کو جن سے وہ متاثر ہیں انہیں بنانے والا کون ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پر لوگ جو ہے چاند تاروں سورج کی پوجا کرتے تھے. ایران کے آتش کدوں میں آگ کے علاوہ روشن کیے جاتے تھے عبادت کے لیے. اسی طرح ہندو ہیں اب گائے کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو بہت بڑا مقام دیتے ہیں. یعنی دنیا نے جس چیز کے بارے میں بھی دیکھا کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اس پہ زندگی کا ڈیپینڈ ہو رہا ہے تو اس سے وہ متاثر ہوئے اور اس کی تعظیم ضرورت سے زیادہ شروع کر دی اور اس کی اگلی بات نہیں سوچی کہ ان چیزوں کو ان نعمتوں کو بنانے والا اور ہمیں دینے والا کون ہے. ساری کی ساری بات جو ہے ایک علم کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ساری کی ساری جو برائیاں ہیں وہ علم کی کمی کی وجہ سے اور جتنی عقل ہے اس کے غلط استعمال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اسی لیے بھیجے کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیں کہ چاند تارے سورج آگ یہ سب کی سب عبادت کی چیز نہیں ہے بلکہ جس خدا نے ان کو بنایا ہے وہ خدا عبادت کے لائق ہے اور کسی بھی طرح کے شرک کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. کیونکہ شرک کا اللہ تعالیٰ مستحق نہیں ہے کیونکہ ہر چیز اس نے ہمیں دی ہے اور جب چاہے ایک صلاحیت وہ ہمیں دے اور جب چاہے وہ ہم سے چھین لے. ہم اپنی کسی بھی جسمانی کمزوری کو جو ہے دور کرنے کے قابل نہیں جب تک کہ خدا ہمیں اس کی ہدایت نہ کر دے. ہم خود کو بچا کے رکھنے کی پوری گارنٹی نہیں دے سکتے جب تک کہ خدا ہمیں نہ بچا لے. ہم یہاں سے ایک راستے پر چل رہے ہیں حتیٰ کہ سیڑھیاں چڑھیاں اتر رہے ہیں تو ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم گریں گے نہیں کبھی بھی. خدا چاہے اگر خدا کا ساتھ نہ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور کوئی بیماری کب آتی ہے اس سے شفا کب ہوتی ہے یہ سب کا سب اس میں اگر اللہ کا کرم شامل ہو تو تبھی ایک جو ہے بہتری کی طرف آپ جاتے ہیں. اور جب آپ آزمائش میں ہو یا آپ کی لیے بہتری کسی نقصان میں ہو تو وہ ہو کے رہتا ہے. اور بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ جن بیماریوں میں بھی کچھ بیماریاں جب ہوتی ہیں تو اس میں بھی شفا ہے. بیماری سے میرے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ بخار کے بارے میں لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک خاتون کا ایک حدیث میں ذکر ہے کہ وہ بخار کو بہت برا اور اپنی قسمت کو بہت برا کہہ رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بات سے روکا اور کہا کہ بخار جو ہے وہ آپ کے جو غلطی انسان سے ہوتی ہے اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کمی کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. جم تو آپ کے اندر جاتا ہے یا بہت ساری چیزیں لیکن بخار جب ہوتا ہے تو وہ مینلی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے حل کے لیے ہوتا ہے. اور اس میں حدیث نبوی میں اس میں پانی کے استعمال کا بہت زیادہ کہا گیا ہے. یعنی کہ کسی بھی طریقے سے اگر کسی کو بخار ہے تو وہ پانی زیادہ استعمال کریں. تیز بخار میں پٹیاں کی جا سکتی ہیں. پانی پینے کے لیے زیادہ سے زیادہ چیزیں سوچنی چاہیے. کسی بھی طریقے سے کوئی ڈرنک بنا لیں کوئی میٹھا ڈرنک بنا لیں کوئی جوسیز ہوں یا کچھ ہو. پانی جب آپ ایکسیسو پیتے ہیں تو آپ کا جو ہے نا وہ آپ کے کڈنیز بھی صاف ہوتے ہیں. آپ کا پانی جو ہے وہ آپ کے باڈی سے ہیٹ کو لے کر جو ہے آپ کی امپیورٹیز نکلتی ہیں. تو اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ٹاکسنز ہیں فیور جن کو باڈی سے جرمز کے ساتھ ساتھ ان ٹاکسنز کو بھی نکالتا ہے.
تو لیٹسٹ ریسرچ جو ہے اس حدیث کو ویریفائی کر رہی ہے کہ بخار میں بھی آپ کے باڈی کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے تھرو اور بھی کئی ٹاکسنز نکل جاتے ہیں، ان ٹاکسنز کے علاوہ جو اس وقت جرمز آپ کے اندر پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ پانی میں اس کا علاج ہے، یہ بہت بڑی حکمت ہے، تو اس کا ضرور آپ اس کو اپنی لائف میں اس کا استعمال کریں، پانی ایکسیسو کر دیں جب آپ کو فیور ہو۔ اور آپ اس وقت بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ اپنے باپ دادا کے پیچھے چل رہے تھے اور بڑی ہٹ دھرمی سے یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ہم نے کرنا اسی راستے پر چلنا ہے، تو یہ ایک بہت ہی غلط سوچ ہے۔ اگر آپ کے اندر سیدھے راستے کی سوچ پیدا ہو یا آپ کا ایمان مضبوط ہو تو اس کا ایک اظہار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے باپ دادا کی غلط چیز کو، یا کہیں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، آپ اس کے اگینسٹ چلتے ہوئے ایک غلط چیز کو غلط کہتے ہیں۔ ہر غلط بات کو قبول کر لینا انسانی کردار کی کمزوری کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سب سے پہلے یہ ایک ایتھنو سینٹرک ایٹیٹیوڈ آتا ہے، آپ اپنے گھر کی غلط چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں، غلط چیزوں پہ ہی چلتے رہتے ہیں، اپنے دین کی غلط چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں، اسی پہ چلتے رہتے ہیں، معاشرے کی غلط روایات کو قبول کر لیتے ہیں، اسی پہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود پسندی کی ایک قسم ہے، یا پھر جو کچھ آپ تھے آپ اسی میں رہنا چاہتے ہیں۔ ایسے رویے کو کہتے ہیں ایتھنو سینٹرک ایٹیٹیوڈ، جس کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کے اندر ایک ایمان کی مضبوطی اور پیورٹی آتی ہے، کردار کی مضبوطی آتی ہے، تو آپ کے اندر یہ احساس اور شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ آپ اپنی ذات کو اور اپنی ان سب چیزوں کو، اپنی پہچان کو پیچھے کر کے آپ پرکھتے ہیں کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے، کون سا راستہ بہتر ہے۔ اس طرح سے آپ جو ہے ایک تعمیری طرف جاتے ہیں، ایک کریٹیوٹی کرتے ہیں، جب آپ اپنے ہی اندر سے، اپنے ارد گرد سے، اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے جو آپ نے چیزیں غلط دیکھی ہیں ان کو چھوڑتے ہیں اور اس سے بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ اور چینج ہمیشہ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ کہ گھر میں اچھی چیزیں دیکھی ہیں تو یقیناً آپ انہی کو فالو کریں۔ اگر آپ میں چینج ہے تو وہ پازیٹیو ہونی چاہیے کہ اس سے اگلا سٹیپ ہو، اس سے زیادہ بہتری کی طرف آپ جائیں۔ تو اسی طرح لوگوں نے کیا کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی تو اس سے پہلے بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اور بتوں کی پوجا بھی کیسے شروع ہوئی؟ لوگوں نے جس چیز کو ہم بات کر رہے تھے، جس چیز سے وہ متاثر تھے، اسی کو ہی اپنا وہ جو ہے پرستش کا بنا لیا ذریعہ۔ انہوں نے اولیاء کی، بزرگوں کی اور انبیاء کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس ٹائم پر جو بت بنے وہ مینلی انہی لوگوں کے تھے کہ جنہوں نے جو حق کی دعوت دیتے تھے، جو بڑے بڑے بزرگ تھے، لوگوں نے ان کو یاد رکھنے کے لیے ان جگہوں پر بت بنا لیے اور آہستہ آہستہ انہی کی پوجا کرنے لگے، چینج ہوتے گئے، یعنی انہوں نے ایک اپنے کردار کی کمزوری کو شو کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تو ان کو 100 سال کے لیے دنیا سے ان کو سلا دیا ایک گہری نیند۔ اب جب وہ 100 سال کے بعد جاگے اور بالکل اسی طرح سے اپنا کام کرنے لگے تو لوگ اس چیز سے امپریس ہو گئے کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے اپنے پاس رکھا۔ یہ دیکھتے ہوئے اس انسپریشن پہ انہوں نے ان کو بھی اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ کسی کو 100 سال کے لیے سلا سکتا ہے اور کسی کو بغیر فادر کے ایک اپنے حکم کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ وہ اس چیز سے امپریس ہو گئے، اس چیز سے انسپائر ہو گئے کہ ان میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے اور وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ حالانکہ اللہ نے ہر میریکل جو دنیا میں کیا وہ اپنی پاور سے کیا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کسی کو سلا دیا اور کسی کو بغیر فادر کے پیدا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پاور ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی آزمائش ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کس طریقے کی عجیب و غریب چیزوں میں ڈالتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان مشکلات کے ساتھ اللہ کے حکم پر اور سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو یہ کہا کہ ہم نے وہی راستے کو فالو کرنا ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، یہ ایک بہت ہی غلط بات تھی، کم عقلی کی بات تھی۔ آیت نمبر 171، کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف دعا اور ندا ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ان جانوروں کی طرح ہے کہ جن کا چرواہا انہیں جس مرضی راستے پر لے جائے، وہ انہیں کھائی میں کی طرف گھسیٹ لے یا ان کو سرسبز طرف لے جائے، وہ تو صرف ایک آواز پر چلتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ جانور ہیں۔
یہاں پر دعا اور ندا، دعا یعنی قریب سے پکارنا، ندا یعنی دور سے پکارنا، کہ وہ قریب یا دور کی آواز کو بس اسی حد تک ان کی سوچ ہے۔ تو جب انسان اپنی سوچ ہی کو کسی کے حوالے کر دے، اپنے بزرگوں کے حوالے کر دے، اپنے پچھلوں کے حوالے کر دے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسے بہتری کی طرف جا سکتا ہے، جہاں جہاں بہتری کی گنجائش ہو ان معاملات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مثال دی ہے کہ وہ عقل و شعور سے رکھنے والے انسان نہیں، بلکہ ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے کہ جو عقل و شعور نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ نے نعمت عقل جو دی ہے وہ اس کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ اندھے بہرے گونگے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ تو یہاں تک ہم اپنے لیکچر کو مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔